بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں لغت میں اعتبار کرنے کو، تصدیق کرنے کو، کسی کی بات کو سچا ماننے کو، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ امن ہے، اور امن کہتے ہیں یعنی کہیں پر آپ کا دل جب مطمئن ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں امن۔ اچھا جی، ٹیکنیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبریں لے کر آئے ہمارے پاس، ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کو سچا ماننا۔ اب ایمان کے دو درجے ہیں، نمبر 1 اقرار باللسان اور نمبر 2 تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں بھائی اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل کریں، اللہ نے اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، اللہ کے ایک مخلوق ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تقدیر ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا۔ نمبر 1 ایمان کا درجہ اقرار باللسان یہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس بات کو ماننا کہ ہاں اللہ ایک ہے، میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری مشکلات کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میری صحت بیماری کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری انسانیت مل جائے، مجھے فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، ساری کی ساری انسانیت مل جائے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے۔ اس ایمان کو اپنے دل کے اندر زندہ کرنا، اسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ جتنی خبریں لے کر آئے، آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا ہمیں، آپ نے قبر کے بارے میں ہمیں بتایا، آپ نے جنت جہنم کے بارے میں بتایا، آپ نے اللہ کے بارے میں بتایا، آپ نے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بتایا، آپ نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے۔ ان احکامات کو عمل کرتے ہوئے، اپنے دل کے اندر لاتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرنا، یہ تصدیق بالقلب ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان ہے وہی گناہ کر رہا ہے، مسلمان ہے زنا کر رہا ہے، مسلمان ہے دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان ہے جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ہے شراب پی رہا ہے، مسلمان ہے چوری کر رہا ہے۔ ایمان مومن بن کر چوری کر رہا ہے آدمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان ابھی تک ہماری زبان پر ہے، ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ابھی تک تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، ابھی تک یہ اسلام تو انہوں نے یہ کہہ تو دیا کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، لیکن ابھی تک ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی ان کے دل کے اندر ایمان گھسا نہیں ہے، تبھی ان کے جو اعمال ہیں، تبھی جو ان کے افعال ہیں، یہ ایمان والے مومنوں کی طرح نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کیسی گزری۔ اللہ تو فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے تم سے جس رزق کا وعدہ کیا اللہ نے اسے آسمان میں تمہارے لیے رکھا ہے۔ آج اسی رزق کے پیچھے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی رزق کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اسی رزق کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے موت ڈھونڈتی ہے آدمی کو، اسی طریقے سے اس کا رزق بھی ڈھونڈتا ہے اس کو۔ جس طریقے سے وقت مقررہ پر جو بھی اس کی موت کا وقت مقرر ہوا ہے اس پر موت نہیں آئے گی، اسی طریقے سے جب تک آدمی کو اس کا رزق نہیں پہنچے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ آج ہمارا ایمان ہے اس پر، آج ہمارا یقین ہے اس پر۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا کہ بیدہ الخیر، سارے کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں، سارے کی ساری پریشانیوں کے حل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بھلائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہم سے، تو آج ہم اپنے پریشانیوں پر صبر کرتے یا واویلا کرتے؟ آج ہم اپنے پریشانیوں پر اللہ پر بھروسہ کرتے یا اسٹریس میں جاتے؟ آج ہم اپنی پریشانیوں پر رونا دھونا اور جو ہے نا وہ ایک حرام کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے، یا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے ہم مدد مانگتے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ماں آدمی سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کیا اپنے
اپنے بندے کو نقصان پہنچانے والا کام کوئی کرے گا؟ ہاں، اللہ کہتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیز تمہیں محبوب ہو، بہت سارے کام ایسے ہو تمہیں لگتا ہو یہ میرے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر شر ہو تمہارے لیے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو یا بہت سارے کام ایسے ہو جسے تم برا سمجھتے ہو، یا بہت سارے فیصلے ایسے ہو جسے تم چاہتے ہو یار یہ نہ ہوتے تو میرے لیے بڑا برا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے تمہارے اندر بہتری رکھی ہو۔ تو اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر یقین ہوتا، کامل ایمان اگر ہمارا اللہ کی ذات پر ہوتا، تو آج ہم جیسا ہمارا حال ہے، جیسا ہمارا ماحول ہے، ایسا نہ ہوتا۔ اصل میں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ملا ہے، ابھی تک ہم نے ابھی تک عقیدے کو قبول کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات کو ختم کرنے والا نہیں ہے، لیکن ابھی یہ بات ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ ہاں، تبھی دیکھیں نا آپ، ایمان جب ہمارے دل میں نہیں ہے تبھی ہمارے اعمال بھی مومنین والے نہیں ہیں۔ ہاں، چار چیزیں۔ پہلی چیز ایمان ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے جنت ملے گی۔ اب ہمارا ایمان ہی وہ نہیں، اس درجے کا نہیں جو ہمیں اعمال کی طرف غالب کرے، اس درجے کا ہمارا ایمان ہی نہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، تو ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں۔ یہی دیکھیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، 5 منٹ 10 منٹ نماز میں رکھتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بڑے عجیب طریقے سے اس کو ٹالتا ہے۔ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آتی ہے تو اکثر نوجوانوں کو، میں نے خود نہیں سنا ہے، میرے بہت سارے ایسے ہیں جن سے کبھی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آئی سامنے، وہ کہتے ہیں کہ یار اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ صحیح، بالکل حقیقت ہے کہ داڑھی کی جو ہے وہ اسلام کے اندر رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ جو داڑھی رکھے گا وہی مسلمان ہے، لیکن کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہم ایمان اللہ پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس لیے لے کر آئے کہ آگے جو آنے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، مرنے کے بعد جو شروع ہو جائے گی اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، اسی لیے ایمان لے کر آئے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی بہترین کامیاب بنے گا۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، کامیاب ہونے کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کامیاب تو ٹھیک ہے، ایمان تو لے کر آئے، لیکن ایمان کا حق یہ ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بدترین گمراہی کے اندر ہے، بدترین گمراہی کے اندر ہے۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تاکید سے قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں، کون ہے وہ جو مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں، جس کا پڑوسی اس کی پریشانی اور تکلیف سے محفوظ میں نہیں ہے۔ آج ہمارے دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا حالات بنے کہ بہت سارے لوگوں کے ظاہر ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے دل اس کا سارا کالا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پڑھو اس کے سامنے، پھر اللہ کے احکامات بتاؤ اسے، پھر اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اسے، پھر جنت کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں اسے بتاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے احساس نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہو گیا ہمارے ساتھ آج، ہمارا نوجوان ہوتا ہے، دل آج دیکھیں کہ کتنے پتھر بن چکے ہیں۔ حضور فرما رہے کہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ قسم اٹھا کر، جس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ رہے۔ اور ایک جگہ آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارا دل کیا ہے؟ ہمارا دل کیسا پتھر بنا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ہم سے تو مزہ آتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے ہم سے، آج ہمارا نوجوان زبردستی پریشان کرتا ہے اسے، اس لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، تفریح کے لیے، مزاح کے لیے۔ تو آج اپنا جائزہ لیں، کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟
خیر ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی ایمان کے ذریعے اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے، اسی ایمان کے ذریعے ہمیں اللہ نے جہنم سے بچانا ہے، اسی ایمان کے ذریعے اللہ نے ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا ہے، اسی ایمان کے ذریعے ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملنی ہے، اس ایمان کو بڑھوتری دینی ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا دل میں جتنا ایمان ہمارے دل میں موجود ہے وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ جہنم میں سب چلے جائیں گے، جہنمی، تو جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو نکالو اور جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ ہاں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم کہتے ہیں نا ایک مومن کی ویلیو تو ہمارے سامنے ہے نہیں، ہمیں ویلیو ہوتی ہے کیونکہ ہمارا لگا نہیں ہے اسلام پر، ایمان پر کچھ، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس ایمان کے ہم نام لیوا ہیں، جس ایمان کا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان ہے کیا چیز ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لگا کچھ نہیں ہے اس ایمان پر۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہمارے ایسی تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے ایمان کو قبول کیا، کتنی مشقت کے ساتھ اور کتنی پریشانیوں کے درمیان رہتے ہوئے ایمان کو قبول کیا۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک ایمان والا ہونا، صرف کلمہ پڑھنے والا ہونا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مومن جو اللہ کا نام لینے والا ہو، بس کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نیک کام نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کلمہ پڑھنے والا ہو، فرمایا اللہ اس کی وجہ سے اگر وہ ایک شخص دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ سورج کو بھی نکالے گا، سورج کے غروب کرے گا، دن بھی آئے گا، رات بھی آئے گی، کائنات کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جو دنیا کے اندر صرف اللہ کا نام لینے والا ہو، کوئی نیک کام نہ کرتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ رب العزت کائنات کے سارے نظام کو چلاتے رہے گا۔ اتنا قیمتی یہ مومن، اتنا قیمتی مومن، اور پھر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب دیگر انبیاء کرام آئیں گے اور ان کی امتیں ان کی مخالفت کرے گی کہ نہیں، ان انبیاء نے ہم تک آپ کا پیغام اللہ نہیں پہنچایا تھا، تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی انبیاء کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت جو میری امت ہے، کتنی بڑے احساس کی بات ہے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دیگر انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس نبی نے اپنی امت تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا، ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تو ایک کم درجے کا ایمان والا ہونا بھی نفع سے خالی نہیں، لیکن ایمان ظاہر ہے بڑی قیمتی چیز ہے، اور جنت کے فیصلے، جنت کے درجات کے فیصلے انسان کے ایمان پر ہوں گے۔ انسان کے اعمال اس کے جسم سے نکلتے ہیں وہ اس کے ایمان پر نکلتے ہیں، اس ایمان پر انشاءاللہ محنت کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم یہ بات آپ کو بتائیں گے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، ایمان کے جو مقاصد ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔